الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وقائدنا ورؤوفنا ورحيمنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باری تعالیٰ کی حمد، اس کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اعظم میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے کے بعد نہایت محبت کرنے والے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار درس قرآن میں مالک الملک جل جلالہ کی توفیق و تائید سے اور اسی کے فضل و احسان سے سورہ النور کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت پائی۔ آیتوں میں اس کا نمبر 61واں ہے، اور قرآن پاک کی جو بابرکت آیات اپنے الفاظ کے لحاظ سے، اپنے حروف کے لحاظ سے اور اپنے شان نزول کے
واقعات کے اعتبار سے طویل آیتیں ہیں، ان میں ایک بڑی اور طویل آیت سورہ النور کی یہ آیت کریمہ بھی ہے جس کو ابھی تلاوت کرنے کی سعادت پائی۔ اگرچہ میں نے پوری آیت کریمہ حصول برکت کے لیے تلاوت کی اور ترجمہ بھی ساری آیت کریمہ کا عرض کرنا مقصود ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سلسلہ گفتگو اختتام تک تفسیر اور تفصیل کے طور پہ نہیں پہنچ پائے گا، تو اس کا جو آخری حصہ ہے اس کا عنوان بھی قدر الگ ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی جمعۃ المبارک ہم ایسے ترجمے اور تفسیر کے طور پہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے اور اپنے بندوں کی سہولت کے لیے اپنے دین کو بہت آسان اور بہت سہل بنایا ہے۔ بندہ کبھی کبھی اپنے مزاج کے طور پہ، اپنے جسمانی انداز کے طور پہ، اپنی معذوری اور مجبوری کے طور پہ، اپنے طور پہ یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا تو یہ مشکلات پیش آئیں گی، فلاں محفل میں بیٹھوں گا تو اس طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، فلاں آدمی کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا پینا چاہوں گا تو میری جسمانی معذوری اس میں آڑے آئے گی۔ لیکن کریم رب نے اپنے بندے کی ان معذوریوں کو اور مجبوریوں کو بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ اپنے بندے کے لیے سہل کر دیا۔ اسی طرح کے عنوان کی کچھ باتیں اس آیت کریمہ کا بھی حصہ ہیں۔ میں ترجمہ عرض کرتا ہوں تو ترجمہ اتنا واضح ہے کہ مفہوم بندے کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جہاں جہاں شان نزول کا واقعہ اس کی مزید تفسیر کرتا ہے تو اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ کچھ لفظ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے ہمارے درس کا حصہ ہیں۔ میں سب سے پہلے پوری آیت کریمہ کا رواں ترجمہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ لیس علی الاعمی حرج، نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے۔ اعمی نابینا کو کہتے ہیں، اندھے کو، اور اعرج جس شخص کی ٹانگ ٹوٹی ہو، پاؤں سے معذور ہو، لنگڑا ہو۔ لیس علی الاعمی حرج، نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ ہر لفظ کے ساتھ حرج کا لفظ شامل ہے۔ ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر اس بات میں کوئی حرج ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم کھاؤ سب مل کر، او اشتاتا، یا الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو، تحیۃ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، مبارکتاً طیبتاً، جو بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے
اپنے احکام لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ طویل اور بڑی آیتوں میں سے ایک ہے، جس کا نمبر سورہ النور کی آیت نمبر 61 ہے۔ میں ایک آدھ لفظ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر کے تو اس کا جو مفہوم ہے، سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمۃ الباری نے علامہ قرطبی کی مایہ ناز تفسیر سے جو مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، اس کا ایک خلاصہ بیان کیا ہے، اور چند سطروں میں ہے، لیکن آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے میں بہت معاون ہے۔ لیسا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، اور اعمیٰ کا معنی ہوتا ہے اندھا، نابینا۔ یہ لفظ بصیر کے مقابلے میں آتا ہے، اپوزٹ کے طور پہ۔ باری تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ میرے حبیب، آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کیا اندھا اور بینا، نابینا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، هل يستوي الاعمى والبصیر، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 16 میں فرمایا قل، اے حبیب آپ فرمائیں، هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل تستوي الظلمات والنور، سورہ النور کی آیت کریمہ ہے، تو اس میں بھی لفظ النور سورہ الرعد کی اس آیت میں شامل ہے۔ آپ فرمائیں کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی نہیں برابر ہو سکتے، جیسے مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے۔ لفظ اعمیٰ سارے کلام پاک میں 13 مقامات پر آیا ہے۔ ایک لفظ ہے الاعرج، لنگڑا، یہ صرف سورہ نور اور سورہ الفتح کا حصہ ہے، اور پورے قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں آیا۔ حرج کے معنی ہوتے ہیں تنگی، حرج کے معنی ہوتے ہیں گناہ، حرج کے معنی ہوتے ہیں روک ٹوک، حرج کے معنی ہوتے ہیں مضائقہ، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، لفظ حرج اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری نبر اللہ مرکزہ نے آیت کریمہ کے ان ابتدائی حصوں کا، جہاں 3 مرتبہ حرج کا لفظ آیا ہے اور مختلف معنی میں ہے، بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ اردو تراجم دیکھنے والے اور اردو تفاسیر کا مطالعہ کرنے والے جب یہ ترجمہ دیکھتے ہیں تو انہیں ترجمہ کرنے والے کی علمیت پر رشک آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ اندھے پر تنگی، نہ لنگڑے پر کوئی گناہ، اور نہ بیمار پر کوئی روک۔ تنگی کا معنی بھی آ گیا، مضائقہ کا معنی بھی آ گیا، بیمار کا معنی بھی آ گیا۔ نہ اندھے پر تنگی، نہ لنگڑے پر کوئی مضائقہ اور کوئی گناہ، اور نہ بیمار پر کوئی روک، تو سارے معنی اس میں شامل ہو گئے۔ فرمایا کہ مریض اس میں شامل ہے کہ اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ کس بات کی حرج نہیں؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کریمہ کے اس حصے پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور بہت خوبصورت بات کی۔ فرمایا کہ سعید بن جبیر اور حضرت ضحاک وغیرہ نے یہ نقل کیا کہ لنگڑے، اندھے اور بیمار، اعمیٰ، اعرج اور مریض، تندرست لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے سے خود گریز کرتے تھے، کیونکہ تندرست لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان کے ساتھ کھانے کو برا سمجھتے تھے۔ اندھا کہتا تھا ممکن ہے میں زیادہ کھا جاؤں، دوسروں کے واسطے کم کھانا رہ جائے۔ لنگڑا کہتا تھا مجھے بیٹھنے کے لیے 2 آدمیوں کی جگہ گھیرنا پڑتی ہے، اس سے دوسروں کو تنگی ہوگی۔ مالک نے یہ آیت کریمہ نازل کی، یہ معذوری اور مجبوری ہم نے دی ہے،
تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم جس طرح بیٹھ سکتے ہو، جتنا کھا سکتے ہو، جو کھا سکتے ہو، اور جس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہتے ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو جن مسلمانوں کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ اپنے اندھے پن کی وجہ سے کوئی اچھا کھانا نہیں کھا سکتے ہوں گے، کوئی اچھی بوٹی نظر نہیں آتی ہوگی ان کی، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ اچھا کھانا ہم کھا جاتے ہیں اور یہ رہ جاتے ہیں، ان کے دلوں سے بھی یہ کدورت دور ہو گئی۔ پاک پروردگار نے گویا یہ فرمایا کہ یہ معذور لوگ تندرست لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں تو ان کے لیے کوئی تنگی اور کوئی گناہ اور کوئی بندش نہیں ہے۔ آیت کریمہ کا ایک حصہ تو یہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والو، اس بات میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں اپنی ہی بیوی سے کوئی چیز بغیر پوچھے کھا لو، وہ تو تمہاری ہی ہے، نہ تم سے وہ جرا قطع کرے گی، نہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اپنے والد گرامی کے گھر چلے جاؤ، اگر تمہارا گھر الگ ہے اور تمہارے والد کا گھر الگ ہے، اپنے والد کے گھر چلے جاؤ، جو تم نے کمایا ہے وہ بھی تمہارے والد کا ہے، اور جو والد نے تمہیں دیا ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ تیرے مال میں سے کھا لے یا تو کھا لے، اس میں کھانے میں تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، اس بات میں کوئی حرج، کوئی مضائقہ، کوئی تنگی، کوئی روک، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ۔ ماں تو ایک ہوتی ہے، پھر ماؤں کے گھروں سے کیسے؟ باپ جب بہت ساری شادیاں کر لے تو وہ جو اس کی جتنی بیویاں ہیں، بہت ساری شادیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 50 شادیاں کر لے، وہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، وہ 4 کر لے، پھر 4 کے بعد ایک دنیا میں نہیں رہی یا طلاق ہو گئی، پھر وہ آگے کر لے۔ جو وہ عورتیں اس کی منکوحہ ہوں گی تو اس کے لیے تو ماؤں کا درجہ ہوگا نا۔ اگر وہ اپنے والد کے گھر جاتا ہے تو اس کی اپنی سگی والدہ نہیں ہے، تو جو اس کے والد کی بیوی ہے وہ بھی تو ماں ہے نا۔ فرمایا تم ان کے گھروں میں جا کے کوئی چیز کھانے لگو تو تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اپنے دل میں بھی کوئی بات نہ لاؤ۔ اسی طرح اپنے بھائیوں کے گھروں میں جاؤ، اپنی بہنوں کے گھروں میں جاؤ، اپنی چچاؤں کے گھروں میں جاؤ، اپنے ماموں کے گھروں میں جاؤ، اپنی خالاؤں کے گھروں میں جاؤ، اپنے دوستوں کے گھروں میں جاؤ، اور وہ لوگ جن کو تم چابیاں دے دو، یہ کہو کہ جب تک ہم نہیں آتے ہمارے گھر کی حفاظت بھی کرو، اور ہمارے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں انہیں کھانے کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ تو فرمایا او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ، اور جن گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یعنی تم نے کسی کو مالک بنا دیا، او صدیقکم، یا تم اپنے دوست کے گھر چلے گئے۔ اس کی ایک تعبیر اور تفسیر اور تشریح سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمۃ الباری نے علامہ قرطبی کے حوالے سے ایک خوبصورت اقتباس میں لکھی ہے۔ میں آپ کی توجہ میں یہ اقتباس پڑھتا ہوں تو آیت کریمہ کا مفہوم سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، میں نے بھی جس تفسیر کو کھنگالا اس میں کئی صفحات اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھے ہوئے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں، لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ وہ قول ہے جو علامہ قرطبی نے جسے ترجیح دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کا ایک حصہ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَج، یہاں پہ ختم ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص نابینا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے تو اس پر ایسے افعال کا ادا کرنا ضروری نہیں جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جمعے کی نماز، جہاد وغیرہ سے یہ لوگ مستثنا قرار دے دیے گئے، اور جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ تنگی محسوس کریں یا بیٹھنے والا یہ کہے کہ یہ ایسا کریں گے یا محسوس کریں گے، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر وہ کھائیں۔ آیت کا دوسرا حصہ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے شروع ہوتا ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ رشتہ دار یا احباب جن سے بے تکلف ہی ہو، اور اگر ان کے ہاں سے کھایا جائے تو ان کے لیے فرحت اور عزت کا موجب ہو، تو ایسے قریبی رشتہ داروں اور بے تکلف دوستوں کے ہاں سے کوئی چیز کھا لینا جائز ہے، مباح ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر وہ رشتہ دار یا دوست اس چیز کو ناپسند کریں
تو پھر بلا اجازت ان کے ہاں سے کچھ کھانا درست نہیں، جیسے متعدد احادیث سے واضح ہے۔ یہ لکھنے کے بعد علامہ قرطبی فرماتے ہیں فہذا معنی صحیح و تفسیر بین، آیت کا یہی مفہوم صحیح ہے اور آیت کی یہ تفسیر واضح اور مفید ہے، اور شریعت اور عقل دونوں اس کی تائید کرتے ہیں۔ پاک پروردگار نے اپنے دین کو بہت آسان بنا دیا۔ میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور بات یہیں تک رکھتے ہوئے، اگلا لفظ ہے مفاتح اور پھر ہے صدیق، لیکن اس کا حصہ انشاءاللہ ہم مفاتح جو مفتاح کی جمع ہے اور چابی کے معنی میں آتا ہے، اس کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ اور اگلے مفہوم کے ساتھ جوڑیں گے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کے گھروں کی حفاظت کرنے والا بعض اوقات کوئی بظاہر نہیں ملتا تھا۔ تو سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ تلاش کرتے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے قابل اعتماد ساتھیوں میں، اور اپنی چابیاں انہیں دے کر اپنے گھر کا ایک طرح سے امین بنا دیتے، اور یہ تاکید کر جاتے کہ ہمارے گھروں کی حفاظت بھی کرنا اور ہمارے گھر میں کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں تمہارے لیے جائز ہیں، انہیں استعمال بھی کرنا۔ لیکن جب وہ چلے جاتے، یہ سچے اور سچے لوگ تھے، یہ آپس میں کہتے وہ اپنا گھر تو دے گئے ہیں، اپنی چابی بھی دے گئے ہیں، لیکن گھر میں جو سامان ہے اس کا ہمیں امین بنا گئے ہیں، ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے یہی کیا، پلٹ کے آیا تو جس کے حصے میں اس نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ لگایا تھا اسے بڑا دبلا پتلا پایا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ نے کھانے پینے کی اگرچہ اجازت دی تھی لیکن میرا دل نہیں مانا کہ یہ تو امانت ہے، اس لیے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک پروردگار نے حضرت جبریل امین کے ذریعے اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا کہ نادانوں، جب تمہیں اجازت دے دی گئی ہے تو پھر اس میں تکلف کی کیا بات ہے، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اسی طرح لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، جو لوگ کسی جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے گئے تھے، پھر پلٹ آئے لیکن زخمی ہو کے آئے، غازی بن کے آئے، کہیں ٹانگ ٹوٹ گئی، کہیں بازو ٹوٹ گیا، کہیں معذور ہو گئے، وہ تو جب لڑتے تھے تو پھر جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کہیں آنکھ ضائع ہو گئی، کہیں تیر لگ گیا، یا کچھ لوگ کسی مرض جیسے جذام کا مرض ہے، برس کا مرض ہے، اس میں مبتلا ہو جاتے، اور کبھی کبھی عین اس وقت آتے جب مدینے کے تاجدار اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا تلاوت فرما رہے ہوتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک جذام کا مریض آ گیا۔ فطری بات ہے، کسی شخص نے اگر کاٹن کے کپڑے پہنے ہو نا اور بہت عمدہ خوشبو لگائی ہو اور جمعے کی تیاری کے لیے غسل کر کے آیا ہو، تو میلے کچیلے کپڑے پہننے والا شخص جب اس کے قریب آتا ہے نا تو وہ ذرا کھسک جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ گردنیں پھلانگتے ہوئے نہیں آؤ، ان کی استری اور کاٹن کے کپڑوں کو خراب نہیں کرو، گردنیں نہیں پھلانگو، اس کے مزاج کا، اس کی مجلس کا، اس کے ادب کا، اس کے مقام کا خیال رکھو۔ تو جب وہ ایک طرف بیٹھنے لگا تو دوسرا آدمی کنارے ہونے لگا، جب دوسری طرف بیٹھنے لگا تو اس نے بھی گویا دل سے جگہ نہ دینا چاہی، مدینے کے تاجدار نے دیکھ لیا اور اس کے بھاگ جاگے، فرمایا یہاں آ کے بیٹھو، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ پھر مسلمانوں کے دل میں آیا کہ پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کوئی نابینا، کوئی لنگڑا، کوئی مریض، کوئی برس زدہ، کوئی جذام زدہ اگر کھانا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے، وہ بھی اپنے دل میں کوئی بات نہ لائے اور تم بھی اپنے دل میں کوئی بات نہ لاؤ۔ مالک نے تمہیں صحت دی ہے، حسن دیا ہے، جمال دیا ہے، خوشبو دی ہے، تو اس پر شکر کرو، اس کا خالق بھی وہی ہے
اور تمہارا خالق بھی وہی ہے، یہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ میں آخر میں لفظ اعمیٰ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشکوٰۃ شریف اور ترمذی شریف کی یہ حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں، اگرچہ اس سے پہلے بھی کسی مفہوم میں اور معجزات میں اس کا ذکر جمیل آیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں اور ترمذی شریف میں باب المعجزات میں مفسرین نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ذکر کیا ہے۔ جاء الاعمى الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نابینا شخص حضور کی چوکھٹ پہ آ گیا، عرض کیا کہ مدینہ کے تاجدار آنکھیں چاہیے، سچ بتائیں جو لوگ اس درسگاہ کے فیض یافتہ تھے اور جنہوں نے کائنات کے سب سے بڑے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انما بعثت معلما، جن کا اپنا ارشاد گرامی ہے، جن کے بارے میں رب فرمائے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے میرے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، اس کا بڑا فضل ہے آپ پر۔ جس کی بارگاہ میں رہ کر انہوں نے سیکھا پڑھا، کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ آنکھیں تو جس نے پیدا کی ہیں پھر آنکھوں کا نور بھی وہی دیتا؟ پھر یہ کیسا صحابی تھا کہ وہ حضور کی چوکھٹ پہ آ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ یا اللہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، تیرے حبیب کا غلام ہوں، آنکھیں تو نے عطا کی تھی، نور نہیں ہے، آنکھیں دے دے۔ حضور کی چوکھٹ پہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصبر فلک الجنہ، اگر تو صبر کرے اور اسی طرح نابینا رہے تو مالک قیامت کے روز تجھے جنت عطا کرے گا، اور اگر تو چاہے کہ تجھے آنکھیں مل جائیں تو پھر ہم آنکھوں کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اس نے گویا کہا کہ یا رسول اللہ جنت تو آپ کے صدقے میں ویسے بھی مل جائے گی، آپ کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کا غلام ہوں، آپ کی عقیدت کا دم بھرتا ہوں، جہاں سارے لوگ جنت میں آپ کے قدموں کے صدقے سے جائیں گے، یہ نابینا بھی جنت کے مزے لوٹے گا۔ اس دنیا میں آنکھیں چاہیے تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا نہیں فرمائی، دعا کا طریقہ سکھا دیا۔ فرمایا ایسا کر، تازہ وضو کر، پھر نفل پڑھ، پھر دعا میں سکھاتا ہوں، دعا تو مانگ، میرا مالک تجھے آنکھیں عطا کر دے گا۔ فقہا فرماتے ہیں جب بہت بڑی غرض رب کی بارگاہ میں کوئی بہت اہم دعا کرنی ہو تو تازہ وضو کیا جائے، پھر نفل پڑھے جائیں، پھر درود شریف پڑھا جائے، پھر تسبیح پڑھی جائے، رب کی ثنا کی جائے، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس پاک پروردگار سے یقین کے ساتھ مانگا جائے۔ جتنا بڑا معاملہ ہو، رب سے بڑا معاملہ تو نہیں ہے نا، رب تو سب سے بڑا ہے نا، وہ تو اللہ اکبر ہے، وہ تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر، وضو کر، پھر نفل پڑھ، پھر یہ دعا مانگ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی لتقضی اللہم فشفع فی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اپنے پاک نبی کے وسیلے سے اور اس نام کی برکت سے مالک میری اس حاجت کو پورا کر دے اور میری یہ سفارش قبول فرما دے۔ علامہ بیہقی فرماتے ہیں فقام فقد ابصرا، نفل پڑھ رہا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا، اور جب سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں یہ سیکھی ہوئی دعا مانگ رہا تھا، نابینا تھا، فقامہ جب اٹھا تو مالک نے آنکھیں لوٹا دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تاجدار ختم نبوت کے صدقے میں جن جن کی آنکھوں کا نور نہیں ہے انہیں آنکھوں کا نور عطا فرمائے۔ وما علیہ